پچھلی قسط میں ہم نے جانا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کس طرح مصر پہنچے۔ اب ہم جانیں گے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے آپ پر تہمت لگائی تو آپ نے اپنی بے گناہی کیسے ثابت کی۔ آپ نے فرمایا گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ چولہے میں لیٹا ہوا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ کیا واقعہ ہے۔ عزیز مصر نے کہا بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں کہا ان کانا قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کانا قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین۔ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو اس وقت عزیز مصر نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہوتی ہے۔ یوسف واردن ھذا واستغفری لذنبک انکی کنتی من الخاطئین۔ یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنی گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ شہر کی معزز عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا، کہنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فدا ہے، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے یہ بات سنی تو عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل ان کے سامنے رکھ دیے اور ایک ایک چھری بھی پکڑا دی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام سے کہا ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بولی یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور پر سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا دیا جائے۔ آپ نے جیل پہنچ کر فرمایا اے اللہ یہ قید خانے کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف خواتین مصر مجھے بلا رہی تھیں۔ آپ 7 یا 12 سال جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانہ میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں قید خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا اور دونوں نے اپنا اپنا خواب سیدنا یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو بیان کی وہ 100% سچ ثابت ہوئی۔ پہلے کا خواب یہ تھا کہ انی ارانی آصر خمرہ، وہ کہنے لگا میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ اس کی تعبیر سیدنا یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں کی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے باورچی نے خواب یوں سنایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، شراب پلانے والا بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام تعبیر بتانے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے بھی خواب دیکھا، جسے اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا ارا سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات۔ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے برے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریو اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ اتنے میں بادشاہ کا ملازم جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا مجھے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے
जेल खाने में जाने की इजाज़त दी जाए। चनांचा यह बादशाह का कासिद बनकर कैद खाने में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और बादशाह का ख्वाब बयान करके ताबीर दरियाफ्त की। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की क्या ताबीर बयान फरमाई, जानने के लिए अगली किस्त देखना मत भूलिएगा।